الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. صدق اللہ العظیم. نویت سنة الاتقاء. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی صحابہ دامن ابدا. سورہ اسراء یا بنی اسرائیل اب بالکل ختم کے قریب ہے. آئندہ اتوار کو انشاءاللہ اس کا درس پورا ہو جائے گا. پھر سورہ کہف کا آغاز ہوا انشاءاللہ. چونکہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے نہیں، لیکن پھر بھی گزشتہ اتوار کو بھی کچھ ذکر تھا، آج بھی. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تقریباً 40 سال مصر میں تبلیغی کوششیں کی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے 9 معجزے ظاہر فرمائے. ان 9 معجزات میں سب سے زیادہ مشہور معجزہ تو آپ کا عصا، لاٹھی کا سانپ بننا، اور 80,000 جادوگر جو فرعون نے بلائے تھے، انہوں نے اپنے جادو اور کرتب سے رسیوں کو سانپ بنایا تھا. آپ کا بس عصا، وہ ایک ڈنڈا سانپ بن کے سارے 80,000 جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا تھا. لیکن اس کے ہضم میں اور اس کے جو پیٹ تھا اس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اس حیرت ناک اعجاز کو دیکھ کے وہ سارے کے سارے جادوگر آپ پر ایمان لے آئے تھے. اور بھی معجزات دکھائے. طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی حقانیت و صداقت پر، جس کا میں نے ذکر گزشتہ اتوار کو کیا تھا، مثلا اس طرح سے قبطی ہٹ دھرم اور ضدی تھے. ایک عذاب ان پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے سے یہ بھی آیا تھا کہ سارے قبطیوں کے جسم میں جوئیں ہو گئے تھے. جوؤں کو عذاب دیا. جوئیں جہاں ہر جگہ سے جہاں بیٹھے وہاں جوئیں ٹپک رہے ہیں، جہاں سر سے مطلب پورے جسم سے. ایک عذاب دیا تھا میڈکوں کا کہ گھر میں صندوق میں بکس میں جس کو میڈک ہی میڈک، کھانا کھانا تو میڈک. ایک خون کا عذاب دیا تھا، سوکھا پڑی. یہ اس طرح سے 9 طرح کے معجزے ظاہر فرمائے. لیکن اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے کہا یہی، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تمہیں نبی نہیں سمجھ رہا ہوں، تم سحر زدہ ہو، تم جادو زدہ ہو. معاذ اللہ، جادو تم پہ کیا بھی گیا ہے اور یہ جادو کر رہے ہو تم. معاذ اللہ. تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اچھا، یہ حقیقت بھی تھی. فرعون کے گھر میں تو موسیٰ علیہ السلام پلے تھے، جانتا تو خوب تھا فرعون، لیکن یہ سب کچھ ان حقیقتوں کا بصیرت آموز واقعات کا انکار کیوں کر رہا تھا؟ حکومت کے لالچ میں. میری حکومت نہ چلی جائے،
میرا اقتدار نہ چلا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے لقد علمتا، یقیناً فرعون تو جانتا تو ہے خوب، ما انزل، یہ ساری چیزیں نہیں اتاری ہیں مگر زمین اور آسمان کے مالک نے. بصائرہ بصیرت کی جمع ہے. بصیرت دل کی آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور بصیرت ان امور یا ان واقعات کو بھی کہتے ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کر کے نصیحت حاصل کرے، آنکھیں کھل جائیں. جیسے آدمی غفلت میں چل رہا ہے، ٹھوکر لگی گر گیا، ایک دم اسے ہوش آ گیا. اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیات، یہ معجزات یہ نہیں اتارے ہیں مگر زمینوں اور آسمانوں کے مالک نے بصائرہ، آنکھیں کھولنے کے لیے، تاکہ تیری اور تیری قوم کی آنکھیں کھل جائیں میری صداقت پر. اور تو خوب جانتا بھی ہے لیکن انکار عناداً کر رہا ہے. نبوت اور نبوت کے نور سے محروم رہنا انتہائی درجے کی بدقسمتی کی علامت ہے. ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ نور نبوت سے محروم رہے، اور آج بھی ہو رہا ہے. سب سے بڑا تو نور نبوت یہ قرآن ہے. نبوت کا نور سب سے بڑا تو یہ قرآن. ابھی آیت آ رہی ہے، آج میں کئی آیتوں کا ترجمہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض کو عام کیا، لیکن مدینہ میں یہودی محروم رہے، منافق محروم رہے، آج بھی بہت سے لوگ محروم ہیں. خیر، موسیٰ علیہ السلام اور بولے، فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون مجھے یقین ہے کہ تو اب ہلاک ہوگا. چونکہ نبوت اور رسالت کو نہ ماننا یا نور نبوت اور کھلے معجزوں کا انکار کرنا قوم کی، جماعت کی، انسان کی ہلاکت و بربادی کی علامت ہے. تو جب اس نے ایسے ایسے واضح کھلے معجزوں کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لأظنک یا فرعون مثبورا، اے فرعون میں اب یقین کرنے لگا ہوں کہ تو خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. تیری طبیعت، تیری سرشت میں، تیری فطرت میں شر داخل ہے. اب ہلاکت کے علاوہ تیرا کوئی ایمان تو لایا نہیں. اور اس نے بنی اسرائیل کو، جس قوم سے آپ کا تعلق تھا، ان کو دنیا سے ختم کرنے کے منصوبے بنائے. اس کو ذکر فرماتا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. استفزہ معنی جڑیں کاٹنا، ختم کر دینا کسی کو جڑ سے. نکالنا بھی آتا ہے، کئی معنی آتے ہیں. تو یہاں تو معنی کیا جائے گا وہ یہ کہ ختم کرنے کے معنی میں، چونکہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل مصر سے جائیں، چونکہ یہی لوگ اس کی قوم کی خدمت کر رہے تھے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ختم کرے، مطلب ذلیل کرے، ان کو، ان کی جڑیں کاٹے، ان کی نسل کو برباد کرے زمین سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَغْرَقْنَاهُ، جب اس نے یہ برا ارادہ کیا تو ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو سمندر یعنی دریائے نیل کی ایک شاخ ہے بحر کلزم، اس میں لے جا کے ڈبو دیا. یہ واقعہ ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی بیان کیا اور سورہ بقرہ میں بھی، لیکن پھر آج تھوڑا سا یادہ کر رہا ہے. عاشورہ کے دن، اس سے پہلے پلان پورا بنی اسرائیل نے بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر کے جہاں سے بنی اسرائیل آئے تھے
یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین اور کنعان سے آئے تھے، مصر میں آباد ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لے جاؤ، یہ ایمان نہیں لائے گا، اور اپنے باپ دادا کے علاقے میں جا کے بسو۔ اسی کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سارا پلان بتایا، اور عاشورہ کے دن وہ سارے بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور فرعونیوں کے زیور عورتوں نے لیے ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر مصر سے چل دیے۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل سب چلے گئے ہمارے یہاں سے، اب ہمارے کام کون کرے گا، اینٹیں کون پاتے گا، مکان کون بنائے گا، یہ بیگاریں کون کرے گا، اور ہمارے غصے کے بڑا لشکر اکٹھا لے کر کے یہ پیچھے تعاقب میں چلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے قوم کو دریائے کلم کے سامنے دریا تھا جس کی چوڑائی 60 میل یا 60 کلومیٹر۔ بنی اسرائیل بھی بڑی شریر قوم تھی، آگے دریا، پیچھے لشکر فرعون کا۔ تو بنی اسرائیل بولے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم نے ہمیں مروا ڈالا، اب آگے دریا ہے، اس میں گھس رہے داخل ہو رہے تو غرق ہو جائیں گے، اور پیچھے فرعون ہے، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یہ لاٹھی اپنا ڈنڈا اس دریا میں مارو۔ جیسے ہی آپ نے ڈنڈا مارا دریا راستے بن گیا۔ 12 قبیلے تھے ان میں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 کی اولاد تھے یہ، تو کہا کہ نہیں ہم ایک راستے سب نہیں جائیں گے، 12 راستے بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور بیچ میں پانی دیوار بن گیا، وہی پانی جو ہلاکت کا سبب تھا ان کی نجات کا سبب بنا۔ بولے وہ اب ہمارے دوسرے بھائی کی اولاد پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس دیوار میں کھڑکیاں لگواؤ، کھڑکیاں لگے باتیں کرتے جا رہے تھے، اتنے شدید تھے۔ یہ دریا پار کر رہے تھے، پار کر چکے، دریا کے اس طرف گزر گئے، ادھر فرعون بھی دریا کے کنارے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ خیر فرعون کا وزیر جو حامان تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو، اچھا وہ جب نکل گئے تو وہ پانی جو تھا وہ ابھی راستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون نے اپنے گھوڑے کو ڈالنا چاہا، تو فرعون بولا کہ دیکھو یہ میرے اعجاز، میری طاقت کا نتیجہ ہے کہ یہ پانی میرے لیے راستہ بن گیا۔ تو حامان نے کان میں کہا کہیں گھوڑا مت ڈال دینا اس میں۔ حامان جانتا تھا کہ یہ بہت خراب آدمی ہے اور یہ موسیٰ کا نبی ہے، ان کے معجزے سے یہ بنا ہے راستہ، تو بولا حامان گھوڑا مت ڈال دینا ورنہ سب کام ہو جائے گا۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آ گئے اور اس کے گھوڑے کے آگے کر دی اور پھر اسی میں ڈال دی گھوڑی، تو وہ گھوڑا روکتا رہا لیکن فرعون گھوڑا نہیں روکا۔ پھر سارے قبطی جو تھے وہ لشکر کے وہ سب جب بیچ دریا میں پہنچے تو وہ جو دیواریں تھی پانی کی پھر پانی بن گیا، وہ خشک رہا تھا، اور سب کے سب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے سامنے وہ سب کے سب ڈوب رہے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں انتم تنظرون ہے۔ ہم نے ہی ڈبویا تھا فرعون اور فرعونیوں کو، اور تم دریا کے کنارے ان کے ڈوبنے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر ایسے کیا اللہ تعالیٰ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون اور فرعون کی قوم قبط کو سب کے سب کو ڈبو دیا، سب کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب جاؤ ان محلوں میں تم رہو جا کے، اسی کا ذکر ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فرعون کے ڈوبنے ہلاک ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین پر چین سے رہو، جس زمین سے نکلے ہو اس پہ رہو، یعنی مصر میں رہو چین سے، یا جہاں چاہو وہاں چین سے رہو، یہ اس کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جئنا بکم لفیفا، اور جب آخرت آئے گی تو ہم پھر انہیں اور تمہیں سب کو اکٹھا لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے جو تمہارے سامنے دنیا میں سزا دے دی فرعون کو، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ جئنا بکم لفیفا،
لفیف کو مانا لپیٹنا بھی آتا ہے، کسی پھیلی ہوئی چیز کو اکٹھا کر لینا. تو لفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے، لفیفہ یہ سب لپٹ کر اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جائے. پھالیں پھیلی ہوئی ہیں، کاغذ پھیلا ہوا ہے، پھر لپیٹ لیا. ایک شامیانہ ہے، قناعت پھیلی ہوئی ہے، لپیٹ لی. جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں سب کو جماعت بائی جماعت اکٹھا کر کے لائیں گے اور پھر ان سب اکٹھوں میں اچھوں اور بروں کو ممتاز کر دیں گے. شقی ایک طرف، سعید ایک طرف، نیک ایک طرف، بدبخت ایک طرف. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے ظالموں، اے منکروں، علیحدہ ہو جاؤ. لفظ لفیفہ ہے، لفیفہ یہاں پر قرآن میں، لفیف پر صوفیہ اکرام نے بڑی گفتگو کی ہے. اب تصوف کی ایک بات یاد آ رہی ہے. دنیا ہے، دنیا میں بھی سب اکٹھے ہیں، اچھے برے، بلکہ بروں کی کثرت. تو علماء فرماتے ہیں ایک تلفظ ظاہری صبری ہوتا ہے. تو ظاہر میں لوگ اچھے بن جاتے ہیں یا اچھوں کے ساتھ رہ کر اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ اچھوں کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بنا ہی دیتا ہے، یا یہ کہ اچھوں کے طفل انہیں بخش دے گا. لیکن جو اچھے نہیں ہوتے ہیں اچھے بنتے ہیں. غور کرنا، یہ جو نیک ہوتے نہیں ہیں نیکی کے مدعی ہیں، صوفی نہیں ہیں تصوف کے مدعی ہیں، شیخ نہیں ہیں شیخوخت کے مدعی ہیں، عالم نہیں ہیں علم کے مدعی ہیں. غور کریے. اور جو انسان نیک نہ ہو، نیکی کا مدعی ہو جائے، خدا رسیدہ نہ ہو، خدا رسیدہ لوگوں کی مسند پر بیٹھ کر مدعی ہو جائے، ایسے لوگ اصلاح سے بھی محروم رہتے ہیں. چونکہ اب اصلاح اس لیے نہیں، وہ علم اس لیے نہیں حاصل کر سکتے ہیں کہ بڑوں کی مسند پر بیٹھے. اس لیے عام طور سے بڑے مولانا، بڑے مولویوں کی اولاد یا بڑے پیروں کی، بڑے لوگوں کی اولاد، جیسا کہ آج 99% ایسا ہی ہے. 99%، نام تو نہیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن 99% ایسا ہی ہے. کیونکہ بچپنے ہی سے ان کو لوگ چومنے لگے، بچپنے ہی سے انہیں وہ مقام دینے لگے جو ان کے دادا پردادا کا حقیقت میں تھا. تو سب سے پہلے تو انہیں اس چیز نے علم سے محروم کیا، کسی کی خدمت میں جانے سے روک دیا. پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، چھوٹا سمجھے، ہلکا سمجھے، اور انہیں وقت سے پہلے بڑا بنا دیا گیا. تو اب وہ شاگرد بنے کیسے؟ پھر اس کے بعد پڑھنے پڑھانے کے بعد پھر ایک اور منزل ہوتی ہے علم ظاہر، اس کو بولتے ہیں علم ظاہر. پھر علم ظاہر کے بعد ایک اور منزل ہوتی ہے علم باطن، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، عبادت و ریاضت کی منزل. اس سے بھی محروم کر دیا. تو وہ ہو گئے صرف مدعی. کیا ہو گئے؟ مدعی. اللہ اکبر. ایسے لوگ قیامت میں بہت خطرے میں رہیں گے. حدیث میں آیا ہے، اللہ پاک کے پیارے بھی فرمان، من ابطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ. جو عمل میں پیچھے رہا، جو ایمان عقیدے عمل میں پیچھے رہا، لم یسرع بہی نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر پائے گا، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر پائے گا. یعنی جس نے علم و عمل دنیا میں حاصل نہ کیا
اور علم نافع حاصل نہ کیا، اعمال صالحہ نہیں کیے، تو وہ صرف نسب کی بنیاد پر چاہے کہ ہم آگے ہو جائیں یہ. اور ایک بزرگ صاحب فرماتے ہیں سوکھی لکڑی کا تعلق درخت سے ختم ہو جاتا ہے. بہت سے بزرگوں کی اولاد بدعقیدہ ہو گئی، بہت سے سید رافضی ہو گئے، بدعقیدہ ہو گئے. تو لوگ فرماتے ہیں سوکھی لکڑی کا تعلق درخت سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خود فرماتے کلو تقی نقی عالی، ہر متقی نقی، تقی نقی، تقی نقی، تقوی بھی ہو نقاوت بھی ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، اور نبی کی حدیث سے کیا مل رہا ہے کہ آل رسول ہونے کے لیے، اولاد رسول ہونے کے لیے تقوی بھی ہو اور نقاوت بھی ہو. نقاوت جو ہے وہ تقوی سے بھی اور آگے کی چیز ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے کل تقین نقین عالی، جس میں تقوی بھی ہو نقاوت بھی ہو وہ میری آل ہے. اور یہ چیز واسطے سے ملتی ہے، اسی لیے خلافت سے لیا ہے واسطہ. زید ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اچھے خاندان کا تھا، مشہور خاندان کا تھا، لیکن نہ پڑھا اور نہ خلافت بھی لی، اور خود نسل پہ بیٹھ گیا، ختم. اب اس کے جو بھی مرید ہوں گے وہ غوث اعظم تک نہیں پہنچیں گے. سلسلے چشتیہ کے ہیں تو غریب نواز تک نہیں پہنچیں گے. تو علم میں اور معرفت میں واسطہ وسیلہ بہت ضروری ہے، بلا وسیلے کے یہ چیزیں نہیں ملتی. ویسے عام لوگوں کو مرید ہونا فرض نہیں ہے، لیکن جب آدمی متقی اور نقی بننا چاہے گا، شیخ بننا چاہے گا، تو پھر مرید ہونا بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے، اصلاح لینا بھی ضروری ہے. بہت سے اکابر، بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں، بیان کیا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو ڈائریکٹ اور بلا وسیلے کے کچھ دینا چاہا تو انہوں نے عرض کیا ہے مولا ہمیں تو جو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما اپنے حبیب کے واسطے سے دے، وہی منظور دے، خدا رہا ہے. یہ تھا مصطفیٰ رحمت کی بارگاہ کا ادب کہ مولا وہی مرتبہ ہمیں پیارا ہے جو تیرے حبیب کے واسطے سے ملے. کسی آدمی سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، مواہب و عطایا، آدمی مدعی ہے کہ مجھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ہیں، مجھے یہ ملی ہوئی، اور ہم یہ کرامتیں دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی ذات اور آپ کی شریعت سارے مواہب، سارے عطایا اور ساری کرامتوں کی کسوٹی ہے. اگر وہ آدمی، وہ مدعی، وہ شیخ، وہ عالم اگر مصطفیٰ رحمت کی شریعت کے تابع ہے، صاحب علم کتاب و سنت ہے، اس سے اگر یہ کرامتیں ظاہر ہو رہی تو جان لو کہ یہ خدا رسیدہ ہے. اور شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ظاہر ہوئی تو جان لیجئے یہ ابلیس کا مکر ہو سکتا ہے، نفس کی شر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب ایک آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن کریم کی ایسی آیت مبارکہ ہے، اس کی میں دو تفسیر بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کو علاج رکھا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِحَقِّ نَزَلَ، پہلے جسمانی بیماری کا علاج. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت محمد ابن سماک، وہ بیمار ہوئے تو ان کا قارورہ لے کر ایک بزرگ ہیں احمد نام کے، وہ کسی موجوسی طبیب کے پاس جا رہے تھے اور راستے میں ایک صاحب ملے. ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ محمد ابن سماک کا قارورہ لے کے فلاں طبیب کے پاس جا رہا ہوں.
تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، خدا کے دوست کا علاج خدا کے دشمن تھے، اور وہ تھے کیسے؟ مردم نیکو روح و خوشبو و جامع پاکیزہ پوشیدہ، اور ان کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی، نہایت ہی پاکیزہ سفید لباس میں ملبوس تھے، وہ صورت نہایت ہی اعلیٰ قسم کی۔ فرمود سبحان اللہ، در مہم دوست خدائے تعالی از دشمن خدائے استعانت می کنید، اللہ تعالیٰ کے دوست کی مدد تم خدا کے دشمن سے لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ تو بولے بابا ابن سماک بگو، ابن سماک سے کہو جا کے دستے خود بر موضع بجا بنہ بگو وبالحق ان اللہ بق نزل۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، جنہیں تکلیف ہے محمد ابن سماک، ان سے کہو کہ جہاں پہ تکلیف ہے، جہاں پہ درد ہے، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کے دم کریں بس، اور وہاں اس طبیب موجوسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے میں آیا اور حضرت سے عرض کی، حضرت جیسے ہی ہاتھ رکھ کر کے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھا، دم کیا، تو فوراً وہ تکلیف آپ کی جاتی رہی۔ تو محمد بن سماک فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ فرمایا وہ حضرت خضر تھے، اس آیت کا راز بتانے آئے تھے کہ روحانی علاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جسمانی تکالیف اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رکھ دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پہ درد ہو، تکلیف ہو، تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ وبالحق ان اللہ بق نزل دم کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ خود پڑھنا آتا تو خود پڑھ کے کر لے، یا کسی صحیح خاں سے پڑھ کے دم کرا لے۔ یہ تو اس کا ہوا جسمانی علاج۔ اب بالحق انزلنا بحق نزل، یہاں پر حق 2 مرتبہ ہے۔ پہلے حق سے مراد ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی ذات، ایک ہے صدق، سچ وہ جو واقع کے مطابق ہو، اور حق کا مطلب جو کہہ دیا وہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب کی ذات خود کیا ہے؟ حق ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق پر اتارا ہے ہم نے قرآن۔ محمد حق ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جو قرآن میں ہے وہ سب حق ہے، دونوں حق ہیں۔ نہ محمد میں باطل ہے، نہ قرآن میں باطل ہے، نہ محمد میں شک ہے، نہ قرآن میں شک ہے۔ اس لیے دین کی یہ دونوں دلیلیں ہیں، یعنی سنت اور کتاب، یہ دونوں دین کی کیا ہے؟ بنیادی دلیلیں ہیں۔ کتاب و سنت بولتے ہیں۔ ہم اپنے ہر عمل کو کس ترازو سے تولیں گے؟ پہلے قرآن سے یا سنت سے، چونکہ محمد حق ہے، محمد میں جو ہے وہ حق ہے، اور قرآن میں جو ہے جتنا ہے وہ سب حق ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، احکام کے علاوہ، علوم غیبیہ کے علاوہ قرآن میں حکمت کی باتیں بھی ہیں، حکمت کی باتیں، امثال، مثالیں بیان کی گئی ہیں، مواعظ کا مطلب وہ تقاریر، وہ بیانات جن سے کٹھور دل نرم ہو جائے۔ مواعظ کہتے ہیں، مواعظ یا مواعظ حسنہ، وہ بیانات، وہ تقاریر، وہ خطبات یا وہ خطابات جن کو سن کر کے کٹھور دل نرم پڑے۔ اور قرآن کریم کے واقعی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ توفیق دے، ابھی بھی جن کی زبان عربی ہے اور جن کے سینوں میں ایمان ہے، جب قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ جن کا ذکر آگے آ رہا، چونکہ یہ قرآن جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ اصل میں آیت سجدہ ہے، قرآن کریم کا 4تھا سجدہ ہی ہے۔ پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے، اور دوسرا 13ویں میں ہے، اور تیسرا 14ویں میں ہے، اور 4تھا سجدہ یہ
بعض علماء نے فرمایا یہ سجدہ سجدہ علماء ہے. علماء اس سجدے کو بعض صوفیہ نے فرمایا یہ سجدہ سجدہ علماء ہے. یہ بات میں شرعی نہیں کہہ رہا ہوں، تصوف کتاب سے. ایسا نہیں کہ تو پھر آپ نے سمجھا کہ سجدہ یہ عالم کرے ہو نا. چونکہ اس آیت مبارکہ میں علم کے ایسے جواہر پارے بیان کیے گئے ہیں، اور علماء سے مراد علماء ربانی یعنی اہل اللہ، اللہ والے. یہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ اہل اللہ ہے. یہ چوتھا سجدہ قرآن کا سجدہ عوام نہیں بلکہ سجدہ اہل اللہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں اہل اللہ کی 4 علامتیں ہیں، 4 خوبیاں ہوتی ہیں اہل اللہ میں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان میں 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں. ایک تواضع، عاجزی، دوسرے سجود، تیسرے خشوع، اور چوتھے بکا خدا کے خوف سے رونا. جس کا ذکر 19ویں پارے شروع میں وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما وانها ساءت مستقرا ومقاما. تو اس آیت میں یہی اللہ والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. عباد الرحمن اللہ پاک کے مخصوص بندے. تو یہ 4 چیزیں میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ متواضع ہوتے ہیں، دوسرے وہ اکثر ساجد رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور بکا رونے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے رخسار، ان کے گالوں پر لکیریں آنسوؤں کی پڑ جاتی ہیں. یہ 4 چیزیں. علماء فرماتے ہیں خشوع کا مطلب آتا ہے ہاتھوں کا پیروں کا کپانا، خوف خدا سے. بیماری کی حیثیت سے خوف خدا سے خشوع اس کو کہتے ہیں. اور بکا رونا. علماء فرماتے ہیں سجدے کی طلب، سجدے کے لیے بے قرار رہنا، اور سجدے میں راحت پانا، سجدے میں سکون پانا، یہ روح کا کام ہے. تواضع یہ روح کا فعل ہے، اور بکا رونا یہ جسم کا کام ہے، اور تھرتھرانا کانپنا یہ جسم کا کام ہے. گویا اللہ والوں میں قلبی اور جسمانی دونوں خوبیاں ہوتی ہیں. یہی چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. میں ترجمہ صرف یہ دیتا ہوں بس. اور پھر بھی احتیاطاً سب لوگ سجدہ کر لینا. جب نماز پڑھیں تو اس ایک سجدہ آپ لوگ کر لینا. جن کا وضو وہ ابھی کر لیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اے پیارے حبیب، یہ نہیں مار رہے ہیں ابو جہل، یہ مکے والے نہیں مار رہے ہیں، نہ مانے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. ہم نے تو آپ کو مبشر بنایا ہے، جو آپ کے مطیع ہیں، ماننے والے ہیں، انہیں آپ جنت کی بشارت دیجئے. ونذیرا، اور جو نہیں مارے انہیں دوزخ سے ڈرائیے. وقرآنًا فرقناہ. ایک بات اور بتا دیں یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک ساتھ دفعتاً وعدہ، انجیل ایک ساتھ، زبور ایک ساتھ، لیکن قرآن کریم 23 سال میں. تو یہ مشرکین کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہوتا تو اکٹھا ملتا، جیسے توریت اکٹھی ملی، انجیل اکٹھی ملی، زبور اکٹھی ملی. اگر یہ محمد جو کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ بھی ایک خدا کا کلام ہوتا تو اکٹھا ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. اور قرآن کو ہم نے مفرق تھوڑا تھوڑا دیا ہے. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ. تاکہ پیارے حبیب تم لوگوں پر ٹہر پڑھو، ضرورت کے مطابق پڑھو. آپ کے صحابہ کو حفظ آسان ہو جائے، یاد کرنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے. ظاہر بات ہے بچوں کو سبق اس لیے تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، ٹھہر دیا جاتا ہے. ہفتے میں ایک ناغہ کر کے دیا جاتا ہے. ہفتے میں ایک چھٹی کرنا، ناغہ کرنا، یہ بھی تعلیمی کے لیے ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تنزیلہ
علی قانون الحکمت وحسب الحوادث وجوابات السائلین. اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کو توریت و زبور انجیل کی طرح قرآن ایک ساتھ دے دیتا تو سائل سوال کرتے تو جواب نکالنے میں حبیب کو دقت ہوتی. نئے نئے واقعات نئی نئی صورتیں پیش آتی تو حبیب کو قیاس کرنا پڑتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال کی مدت میں اتارا کہ جیسا سوال ہو ویسا جواب خدا کی طرف سے آ جائے, جیسی ضرورت جیسا واقعہ ہو ویسا حل نکال دیا جائے. قل اے پیارے حبیب, قل ان سے فرما دو, آمنو بہی او لا تؤمنو, یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں, قرآن کے حسن میں کمی نہیں ہے, تمہاری ذات میں کمی نہیں ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, بے شک قرآن پہ تو پہلے والے ایمان لا چکے ہیں. اللہ اکبر. اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان, جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ گر پڑتے تھے. گرنے سنا یہاں پر, جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو یخرون للاذقان سجدا, تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. وَيَقُولُونَ, اور اپنے سجدے میں عرض کرتے تھے سبحان ربنا, میرے رب کی ذات پاک ہے, میرے رب کی ذات پاک ہے, اور بے شک میرے رب کا وعدہ حق ہے, مفعولہ جو وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, اور وہ لوگ سجدے میں جا کے روتے تھے خدا کے خوف سے, سجدے میں جا کے خدا کے خوف سے روتے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کی وجہ سے یا قرآن کے مواعظ حسنہ کی وجہ سے. عبداللہ ابن عمر سے حدیث روایت ہے, اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں تضرعوا وابکوا, ارے جب قرآن سنو, قرآن پڑھو, یا جب تمہارے سامنے قرآن کے مواعظ بیان کیے جائیں, تضرعوا تو تضرع کرو, گر گڑاؤ اور رو. بے شک آسمان, زمین, شمس و قمر اور نجوم مہاونجم یہ سب خدا کے خوف سے روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے, خضوع پیدا ہوتا ہے, خدا کے خوف سے وہ روتے رہتے ہیں, قرآن سن کر روتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی تواضع عطا فرمائے, خشوع عطا فرمائے, اپنا خوف عطا فرمائے, اپنی خشیت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.